یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جی کہ ہم دوبارہ آپس میں پھر اکٹھے ہو کر بیٹھ گئے۔ میں حاجی اصغر صاحب جنہوں نے 2018 میں بھی ایک نظریاتی کارکن ہونے کا ثبوت دیا اور وہ اپنی پارٹی کے ساتھ اپنی جماعت کے ساتھ کھڑے رہے، میں راجہ زبیر صاحب، راجہ ندیم صاحب اور جو ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے موری میں ایک بڑا مضبوط اپنا گروپ دڑا بنایا ہوا تھا، جو میں سمجھتا ہوں کہ بلدیاتی الیکشن کی غلطی نے ہمارا وہ سارا گروپ بکھیر دیا۔ تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم دوبارہ سب مل کے اکٹھے ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو 18 والا ازالہ اب انشاءاللہ آنے والے اس الیکشن میں کریں گے انشاءاللہ۔ میں کیونکہ اس وقت میرے نزدیک بلدیاتی الیکشن جیتنا جو ہے وہ ایک بڑا چیلنج تھا، اور آپ بھی گواہ ہیں کہ 75 سالہ پاکستانی تاریخ میں کبھی بھی گجرات کے اندر تحصیل کے اندر 2 حریف خاندانوں کے علاوہ آج تک ضلع کا الیکشن کسی نے نہ لڑا نہ جیتا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے توفیق عطا فرمائی، اور آپ جانتے کہ میری پارٹی کے اندر بھی بڑے مسائل تھے۔ مسلم لیگ نون حقیقت میں اس وقت انتہائی ہماری جو اپنی ٹاپ لیڈرشپ تھی ضلع کے اندر، وہ اپنی ضد اور انا میں اپنی ہی پارٹی کا نقصان کر رہی تھی، اور میرے لیے یہ چیلنج تھا کہ میں نے وہ الیکشن ضلع کا ہر قیمت پہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جیتنا تھا۔ تو کیونکہ یہاں پر مقامی ایم پی اور میرے گروپوں کے درمیان اختلاف ہوا، 2 گروپ بن گئے، پھر اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ موری کا ہمارا بنایا ایک بڑا مضبوط گروپ جو ہے اس وقت ڈیمیج ہوا، اور پھر اس کا 18 میں یہاں ہمیں نقصان بھی ہوا، جبکہ 13 میں الحمدللہ میں نے یہاں 1200 سے زائد ووٹ لیے تھے، جو میرا پہلا الیکشن تھا۔ اور میں اپنے بزرگ حاجی اصغر صاحب کا آج بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے 18 میں سارے اختلافات اپنے بھائیوں اپنے عزیزوں کو بھی ناراض کر کے مسلم لیگ کا پرچم جو ہے یہاں پر سرغنو نہیں ہونے دیا، اور اپنی بساط کے مطابق مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے اپنے کارکنوں کو جوڑے رکھا، اور جو بھی رزلٹ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں جو ووٹ تھے، بات تو تھی کہ کامیابی کی اللہ رب العزت نے کامیابی مقدر میں لکھی تھی۔ تو دیکھیں تورخم سے لے کر چناب تک ساری زور کے باوجود سارے لوگ ہارے، لیکن اللہ رب العزت نے میرے ان بزرگوں کی وجہ سے مجھے کامیابی عطا کی۔ تو میں بڑا اس بات پہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا بہت بڑا قیمتی اثاثہ ہے کہ ووٹ کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے مجھ پہ کہ میرے بزرگوں کی، میری ماؤں بہنوں کی، بیٹیوں کی بے شمار دعائیں میرے ساتھ ہیں، میرے اکابر، میرے مدارس کے بچے بڑے، میں ہر وقت میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے دعا گو رہتے ہیں۔ اور 4 سال اپوزیشن میں بھی آپ نے دیکھا کہ جو ایک تو نالائق اور نااہل حکومت ہی تھی، لیکن ضلع گجرات کے اندر ایک مخصوص ٹولہ جو ہمیشہ گورنمنٹوں کو بھی ہائی جیک کرتا ہے، وہ پاکستان کے اندر ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک اہم مورا ہے، جسے عمران خان خود کہتا تھا کہ چودھریوں سے بڑا پنجاب میں کوئی ڈاکو نہیں، پھر اسی ڈاکو کو اس نے اسپیکر اسمبلی بھی پنجاب کا بنایا، اپنا اتحادی بنایا۔ میں تو ان کی باتوں کو سنجیدہ نہیں لیتا، کیونکہ ان کی سیاست ڈی پی او ڈی سی او پہ ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری سیاست اپنے لوگوں کے بل بوتے پہ ہے، ہماری سیاست اپنے کارکنوں پہ ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ ضلع میں ہمارا مقابلہ کون کرے گا؟ اللہ کے فضل و کرم سے پچھلا مقابلہ بھی اگر دیکھیں تو پوری طاقت، پیسہ، پی ٹی آئی کی بساکیوں پہ ضلع کا الیکشن انہوں نے میرے مقابلے میں لڑا، اور عبرتناک شکست ہوئی۔ 18 میں بھی انہوں نے پوری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ زور لگایا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے پھر بھی میں نے کہا کہ میں مسلم لیگ کا جھنڈا گاڑنے میں کامیاب ہوا۔ اور اب تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ نہ صرف نالائق اور نااہل اور اس کو لے کر آنے والے سب اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ پاکستان کی تباہی بربادی کر دی گئی۔
ہمارے دور میں 70-75 روپے لیٹر پیٹرول بکتا تھا تو یہ نلائق اور ناہل کنٹینر پہ کھڑا ہو کے کہتا تھا یہ 46 روپے بکنا چاہیے. اب وہ 146 پہ چلا گیا. کہتا تھا کہ $1 1 روپیہ بڑھے تو وزیر اعظم چور. اب 180 روپے کا ڈالر ہو گیا. تو اندازہ کریں کہ اس سے کرپٹ وزیر اعظم مارشلوں میں بھی نہیں آئے. اس نلائق اور ناہل نے اور اس کے حواریوں نے جس طرح پاکستان کو تباہ و برباد اور لوٹا ہے، اس کی ماضی میں کوئی مثال ہی نہیں ملتی. تو میرا یہ بھی یقین ہے کہ اب پھر انشاءاللہ میدان لگنے والا ہے اور ہم سب نے مل کے پاکستان کے اندر انشاءاللہ نظریاتی جمہوریت کی بقا کے لیے پھر کٹھے ہو کے ایک دفعہ پھر اس سارے ٹولے کو شکست دینی ہے. اگر بلدیاتی الیکشن آئیں گے تو اس کے لیے بھی تو ہم تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سیاسی کارکن ہر وقت میدان میں، ہر وقت تیاری میں ہیں. میں پھر راجہ ندیم صاحب کا اور ان کے بزرگوں کا، راجہ زبیر صاحب کا، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے دوبارہ پارٹی کو یہاں پہ جوڑا. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم انشاءاللہ اس کونسل میں بھی اپنے مخالفین کو انشاءاللہ بلدیاتی الیکشن بھی ہوئے تو اسے عبرتناک شکست دیں گے. آپ میرے بزرگ ہیں، آپ مل کے، راجہ ندیم صاحب نے کہا کہ میں الیکشن انشاءاللہ، ہماری خواہش ہے ہمارے ساتھی نکلیں آگے، وہ اپنے باقی لوگوں کو بھی جوڑیں، پوری کونسل کو جوڑیں اور متفقہ طور پہ جو بھی کونسل ہمیں پینل دے گی ہم اسی پینل کی تائید کریں گے اور ہم اپنی پارٹی کو ہر حالت میں انشاءاللہ مضبوط اور مربوط کریں گے. میں نے کہا کہ میں جتنا بھی شکریہ ادا کروں کم ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری بلدیاتی الیکشن کی غلطیوں میں ہمارا موری میں مضبوط ترین دڑا بن چکا تھا اور ہمیں امید تھی کہ 18 میں ہم نے وہ 100 ووٹ کا جو فرق تھا وہ سے بھی دور کرنا تھا. اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو کارپیٹ روڈ تھی میں نے سب سے پہلے اس ایریے میں جو شروع کی وہ موری کے لیے کی، کام کیے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم بلدیاتی الیکشن کی غلطی نے وہ ساری ڈیولپمنٹ پہ بھی پانی پھیر دیا کیونکہ ہمارا اپنا گروپ تقسیم ہو گیا. میں تو بذات خود بڑا سخت نظریاتی ہونے کے علاوہ گروپ دھڑے کی سیاست کرنے کا قائل ہوں. میں نے تو کبھی زندگی میں اپنے مخالفین کے پاس جانا، ووٹ مانگنا بھی کبھی گوارا نہیں کیا. لیکن یہ بلدیاتی الیکشن میں ایسی سینیریو بنا کے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے موری کے متعلق ایک ایسا فیصلہ ہوا جس نے ہماری یہاں کی مقامی سیاست کو نقصان پہنچایا. تو انشاءاللہ اس کا آنے والے الیکشنوں میں ازالہ کریں گے. اور میں اپنے تمام موری کے نوا کے جو میرے بزرگ بھائی آئے ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور انشاءاللہ میں اور میاں طارق صاحب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس دور میں بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور جب اللہ نے دوبارہ آپ کی جماعت اور حکومت کو اقتدار دیا تو انشاءاللہ پہلے سے بڑھ کر عوام کی خدمت کریں گے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. جزاک اللہ.